نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت موت انسان کو ایک گہری حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تصویر میں اندھیرے سے روشنی کی طرف جاتا ہوا راستہ اس بات کی علامت ہے انسان اس فانی دنیا سے نکل کر ایک ابدی زندگی کی طرف سفر کرتا ہے جہاں اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو زمین آسمان کے سب چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے موت کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ یہ راستہ یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے دراصل انسان کے اعمال کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر انسان نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس کے لیے یہ راستہ نور ہے، روشنی ہے اور آسانی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی جس کے اعمال نامہ کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوا بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو کیا سمجھے ہاویہ کیا ہے؟ وہ ایسی جگہ ہے جہاں آگ کے شعلے ہیں۔ انسان کو جب ڈالا جائے گا تو وہ جھلسے گا، تڑپے گا، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ آخرت کی کامیابی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی بھی کام نہیں آئے گا اس کے سوا جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے گا وہ کام آئے گا۔ دیکھیں ہمارے لیے یہ پیغام ہے دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، موت اس امتحان کا اختتام نہیں بلکہ اصل کامیابی یا ناکامی کا آغاز ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو قرآن سنت کے مطابق گزاریں تاکہ جب ہم اس راستے پر چلیں تو روشنی اور رحمت ہمارا استقبال کرے، نہ کہ اندھیرا۔ اس دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہماری آنکھیں جھکی بھی نہ ہوں، بلکہ نیک اعمال کی وجہ سے
ہمارا سر فخر سے بلند ہو۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت انسان کے غرور کو توڑتی ہے اور اسے یہ سبق دیتی ہے دنیا کی کوئی بھی حقیقت یا طاقت موت کو نہیں روک سکتی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے دنیا کی زندگی صرف ایک آزمائش ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یعنی یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ یہ آیات ہمیں دنیا کی محبت میں حد سے آگے بڑھنے سے روکتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بما قدمت لغد، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ آیت انسان کو خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی آخرت کو سنبھالنے کی فکر کرے۔ آخر میں اللہ تعالی ہمیں امید بھی دلاتا ہے جو لوگ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ خوشخبری ہمیں نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، یہ یقین دلاتی ہے دنیا کی تھوڑی سی محنت آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی بن سکتی ہے۔ موت اور آخرت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں غفلت سے جگاتی ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے جانے کے بجائے ہم اپنے انجام کو یاد رکھیں، کیونکہ یہی یاد انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اس فرمان میں انسان کے لیے واضح پیغام ہے، اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا حساب خود لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ حقیقی کامیاب انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہماری موت کے بعد بھی جاری رہیں تاکہ ہمارا نامہ اعمال بڑھتا رہے، ہمیں فائدہ پہنچتا رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے،
کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن دنیا کی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، جبکہ آخرت میں اسے اصل راحت اور خوشی ملتی ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امید اور خوف کے درمیان رہنے کی تعلیم دی۔ ایک حدیث میں ہے، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تم کم ہنستے زیادہ روتے۔ یہ حدیث ہمیں آخرت کی سنجیدگی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے تاکہ موت ہمارے لیے رحمت، کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اسلام کی تاریخ میں صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگیاں اور ان کی وفاتیں ایمان، صبر، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی روشن مثالیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسلام کے ابتدائی دور کا ایک نہایت دردناک لمحہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مددگار، غمسار، سچی ساتھی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد غم محسوس کیا، یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ ان کی وفات ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اللہ کے راستے میں دی گئی قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بے شک بلکہ اللہ کے ہاں ان کا عظیم اجر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی امت کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور چند ہی ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی زندگی اور وفات ہمیں یہ سبق دیتی ہے، دنیا کی محبت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے اور صبر رضا کے ساتھ ہر آزمائش کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی علم، تقوی، دین کی خدمت سے بھرپور تھی۔ ان کی وفات بھی ایک عظیم باب کے اختتام کی علامت تھی۔ انہوں نے ہزاروں احادیث روایات کی، امت کو دین کی باریکیاں سکھائیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے معمور تھا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، علم حاصل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صبر، استقامت کی بے مثال ہے۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جنہوں نے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں شہید کا مقام بلند ہے۔ ان صحابیات کی وفائیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں، اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے گزاری، موت کو بھی خوشی سے قبول کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا وہ اپنے رب سے جا ملیں گی۔ ان کے یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو نیکی، صبر، ایمان کے ساتھ گزاریں تاکہ ہماری موت بھی کامیابی اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابیات کی زندگیاں بڑی عجیب تھی۔ ان کی باتیں، ان کا طرز گفتگو، ان کی محبتیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی،
حضرت عائشہ سے میری شان سب سے زیادہ اونچی ہے۔ حضرت عائشہ نے ہنس کر فرمایا بیٹی میری شان زیادہ نرالی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی امی جان وہ کیسے آپ کی شان نرالی ہے؟ دیکھیں میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ امت کی بیٹی ہیں، آپ بتائیے میری شان اونچی ہے یا آپ کی شان اونچی ہے؟ حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا علم عطا فرمایا تھا، کمال کی ذہانت عطا فرمائی، کمال کی سمجھداری عطا فرمائی۔ بات اس انداز میں کی بیٹی کو بھی محسوس نہ ہو، بات بھی ہو جائے۔ کہنے لگی بیٹی شان تو آپ کی بھی نرالی ہے، شان میری بھی نرالی ہے، لیکن میرا مقام آپ سے زیادہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ جنت میں جائیں گے، اپنے اپنے شوہر کے ساتھ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور تیرا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو بتاؤ شان کس کی زیادہ نرالی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئیں۔ آپ نے یہیں بات ختم نہیں فرمائی، بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ بیٹی تو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگ گئی۔ دیکھیں ان کا طرز گفتگو، ان کی بات چیت، محبت اور پیار، ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز میں پیش آتی۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔